نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وعترته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا ذكر الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا محمد مصطفى السلام عليك یا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں، تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ۔ محبت آپ کی غالب نہ ہو جب تک ہر ایک شے پر، مکمل ہو نہیں سکتا یہ ایمان یا رسول اللہ۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور جسے اللہ کا عرفان ہوتا ہے کوئی قربانی دے دینا اسے آسان ہوتا ہے، مگر جسے رسول اللہ کا عرفان ہوتا ہے وہ قربانی بھی دیتا ہے اور خود قربان ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، ہماری گفتگو پچھلے 2 جمعہ سے مسلسل قربانی کے احکام اور مسائل سے متعلق چل رہی تھی۔ آج اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں تکمیل تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قرآن مجید سے میں نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 تلاوت کی، 26واں پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 1۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یعنی اے ایمان والو، تم اپنے قدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے آگے مت بڑھاؤ، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ واتقوا اللہ، آگے بڑھنے کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ زیادہ سننے والا، زیادہ علم والا ہے۔ یہ آیت شریفہ کا ترجمہ ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا اور اس کا شان نزول کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ چند صحابہ اکرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھانے سے پہلے قربانی کر لی۔ اپنے جانوروں کو کیا کی انہوں نے؟ قربانی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی عید الاضحیٰ کی نماز ہی نہیں پڑھائے، انہوں نے قربانی پہلے ادا کر لی۔ بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ سرکار جب نماز سے فارغ ہوئے تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ چند صحابہ اکرام کے مکانات کے باہر خون ہے بہتا ہوا۔ آقا علیہ السلام نے دریا فرمایا، قربانی کس نے دی؟ وہ جن حضرات نے دی تھی وہ سامنے آئے، یا رسول اللہ میں نے یہ قربانی دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری قربانی درست نہیں ہوئی۔ اب یہ گوشت تم کھا سکتے ہو، گھر والوں کو کھلا لے سکتے ہو، لیکن قربانی ادا نہیں ہوئی۔ اب پھر نیا جانور لے کر تم کو قربانی کرنی ہوگی۔ اس میں سے ایک صحابی ایسے تھے کہ ان کے پاس اب دوسرا جانور موجود نہیں تھا، ایک ہی بکرا تھا، ایک ہی دمبا تھا، جو کیا ہے معلوم، ایک ہی بکرا تھا جو 6 مہینے کا تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ اب میرے پاس تو بس
یہ ایک بکرا ہے جو 6 مہینے کا ہے. تو سرکار نے فرمایا تجھے اجازت ہے صرف کہ تو اب یہ قربانی کر لے سکتا ہے، لیکن اب کوئی دوسرا شخص جب کبھی بھی قربانی کرے گا اور بکرا خریدے گا تو 1 سال کی عمر اس کی ہونا لازمی ہے. یہ صرف 6 مہینے کا بکرا ذبح کرنے کی اب اس وقت تجھے اجازت ہے بولے سرکار. تو معلوم یہ ہوا یہ حدیث پاک ہے. اب اس کی تائید کے لیے اللہ پاک نے یہ آیت شریفہ کو نازل فرمایا. اور دوسری روایت ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتی ہیں کہ چند حضرات صحابہ اکرام میں کے رمضان مبارک کا چاند نظر آنے کے بعد روزے رکھنا شروع نہیں کرتے تھے، بلکہ اس سے 1 دن پہلے سے روزہ شروع کر دیتے تھے. یعنی ابھی چاند ہی نظر نہیں آیا، چاند رمضان مبارک کا چاند نہیں دیکھے ابھی، اس سے 1 دن پہلے سے جو روزہ رکھنا شروع کر دے رہے تھے. تبھی سرکار روزہ رکھنا شروع بھی نہیں کرے، انہوں اس سے پہل کر دے رہے. تو اللہ پاک نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی اور اس میں حکم دیا نہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے روزہ رکھو نہ میرے حبیب سے پہلے قربانی دو. تو حکم دیا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، ایمان والے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. یہاں اللہ کی تو بات ہی نہیں تھی. آگے کس سے بڑھے تھے؟ صحابہ آگے کس سے بڑھے تھے؟ رسول سے آگے بڑھے تھے. ساری دنیا نے دیکھا اور یہ جانا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کی گئی تھی. اللہ تو قربانی دینے والا نہیں ہے. پھر اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو؟ اللہ پاک یہ فرمانا چاہتا ہے، یہ بتلانا چاہتا ہے دنیا والوں کو کہ اے میرے بندو، میرے رسول سے آگے بڑھنا مجھ سے ہی آگے بڑھنا ہے. میرے رسول کی اتباع کرنا، میری ہی اطاعت کرنا ہے. میرے رسول کا حکم ماننا، میرا ہی حکم ماننا ہے. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تم پہل کریں گے تو صرف ان تک محدود نہیں رہیں گا، وہ میری بھی بے ادبی میں آ جائے گا، میری بھی توہین اور میری بھی گستاخی میں آ جائے گا. تو فرمایا یہ گیا اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. تب یہاں ٹھہر جائیں تھوڑی دیر کے لیے. نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر سکتے یا نہیں؟ اب ایک مسئلہ ہے. اب انہوں نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کی تھی تو اللہ پاک نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا قربانی تمہاری نہیں ہوئی، دوسرے جانور کو خرید کر قربانی کرو. تو اب کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ اصل مسئلہ اس وقت کیا تھا، پورے مدینہ منورہ میں ایک ہی عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی تھی. کئی مقامات پہ نہیں ہوتی تھی، ایک ہی ہوتی تھی. سرکار کے دور کی بات کر رہا ہوں، اور سرکار اکیلے امامت فرماتے تھے. تو پورے شہر مدینہ میں صرف ایک عید الاضحیٰ کی نماز تھی، ایک ہی وقت پر. اس سے پہلے قربانی کر لیے. اب جبکہ نماز عید ادا ہی نہیں ہوئی، اس وجہ سے ان کو قربانی کیا کرنی پڑی؟ دہرانی پڑی. لیکن کوئی اگر ایسا شہر ہو جہاں پہ کئی عیدگاہیں ہیں، کئی مساجد ہے، اور عیدگاہوں میں مساجد میں الگ الگ ٹائمنگ پر نماز رکھی گئی ہے، تو سب سے پہلے پورے شہر میں کسی ایک مقام پہ نماز عید ہو گئی. آپ بھلے نماز پڑھو یا مت پڑھو، ایک جگہ پہ بھی عید کی نماز ہو گئی تو اب قربانی کر لے سکتے. اب قربانی کر لینے کے بعد میں جہاں لیٹ ہے نماز وہاں جا کے آپ پڑھ لے سکتے. وہ جو میں نے آیت شریفہ کے تحت جو مسئلہ بیان کیا وہ کب ہے؟ جب پورے شہر میں ایک ہی جگہ پہ عید کی نماز ہے اور وہ ادا ہی نہیں ہوئی، آپ قربانی کر لیے، تب ایسی صورت میں آپ کی قربانی نہیں ہوگی. دو الگ الگ مسئلے ہیں. سمجھ میں آ گئے آسانی کے ساتھ؟ دوسرا مسئلہ کیا بتایا میں نے؟ پورے شہر میں کئی مقامات پہ عید کی نمازیں، کسی جگہ پہ 6:30 بجے، کسی جگہ پہ 6:45، کسی جگہ پہ 7، کسی جگہ پہ 8، کسی جگہ پہ 9 بجے. تو اب اس صورت میں کوئی بندہ 7 بجے قربانی کر لیا اور 8 بجے کی جگہ پہ نماز جا کے ادا کر لیا تو اس کی قربانی درست ہو گئی. کیوں کہ شہر میں کئی جگہ پہ عید کی نماز ہے.
اگر ایک ہی جگہ پہ رہے گی تب کیا مسئلہ ہوگا کہ وہ نماز جب تک ادا نہیں ہو جاتی جب تک قربانی نہیں کر سکتے آپ. تو آپ کو پہلے نماز پڑھنی ہوگی، بعد میں قربانی کرنی ہوگی. یہ مسئلے کو ذہن نشین کر لیں. تو اس آیت شریفہ کے تحت اللہ پاک نے بتایا میرے حبیب پر تقدم مت کرو، میرے حبیب سے پہلے عمل کرنے کی کوشش مت کرو، میرے حبیب کی پہلے قربانی ہونے دو، نماز میرے حبیب پڑھا دینے دو، اس کے بعد میں کیا کرو؟ قربانی کرو. یہ آیت شریفہ کے تحت ہم کو بتایا گیا. دوسرا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا جو شخص مالدار ہوتے ہوئے قربانی ادا نہ کرے، کیا فرمایا؟ مالدار ہوتے ہوئے قربانی ادا نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اتنی سخت وعید اسی عمل کے لیے بیان کی جاتی ہے جو واجب ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار کی شرط لگائی. اب مالدار کتنا ہونا؟ تو یہ بتایا گیا کہ وہ شخص کم از کم 52.5 تولے چاندی خریدنے کو کتنی رقم درکار ہے، اتنی رقم کا یا اتنے مال کا یا اتنے سامان کا کیا ہو؟ مالک ہو. یعنی اس کے پاس تجارت کا مال ہے اور تجارت کا جو سامان ہے بیچنے کا وہ اتنے روپیوں کا ہے کہ اس سے 52.5 تولے چاندی یا اس سے زائد چاندی خریدی جا سکتی ہے. تو وہ کاروبار والے بندے پر کیا ہے؟ ایک حصہ یا ایک بکرا واجب ہو جائے گا. دوسرا ایسا شخص ہے اس کے پاس صرف سونا ہے، نہ چاندی ہے نہ روپیے ہے نہ چاندی کا ایک تنکا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف سونا ہے. تو 7.5 تولے سونا ہے تو قربانی کا ایک حصہ یا ایک بکرا واجب ہو جائے گا. اب ایک شخص ایسا ہے اس کے پاس سونا بھی تھوڑا ہے چاندی بھی تھوڑی ہے. تب اس صورت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا 7.5 تولے سونا ہے، یہ دیکھا جائے گا دو چیزوں میں سے ایک چیز کا نصاب مکمل ہو رہا کیا. یعنی سونا اور چاندی دو مل کے ایک تولہ بھی اگر ہے تو قربانی واجب ہو جاتی. ایک حصہ تو بھی ایک بکرا تو بھی دینا ہوگا. چوتھی بات یہ کہ جو شخص قربانی دینے والا ہے اس کا ارادہ بھی ہے اور اس کے پاس پیسے بھی ہے اور دینا چاہتا ہے قربانی، لیکن وہ حالت سفر میں ہے اور گھر کے پاس کوئی اس کا جانشین یا خلیفہ یا نائب نہیں ہے موجود کہ جو اس کی طرف سے قربانی کو ادا کر دے. تو ویسی صورت میں اگر وہ قربانی کے ایام میں واپس آ جاتا ہے اپنے مکان پہ تو اس صورت میں اس کو تو دینا ہی ہے قربانی. اگر نہیں آ سکا تو قربانی کیا ہوں گی؟ معطل ہو جائیں گی. اب انہیں جب قربانی کے دن ختم ہونے کے بعد پہنچیں گا اپنے گھر پہ، اب وہ قربانی کے جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ پیسے کسی غریب مستحق شخص کو دے دینا انہیں، تو اس کو قربانی کا کیا ہے؟ اجر و ثواب مل جائیں گا. یہ ہو گئی کس کی بات؟ حالت سفر میں جو شخص ہے اس کی بات. چوتھی بات یہ کہ جو شخص مالدار ہے اس کے پاس جو روپیہ پیسہ ہے، جو سونا چاندی ہے، وہ سب کے اوپر 1 سال گزرنا شرط نہیں ہے. قربانی کے یہ 3 دنوں میں پیسہ اب بھی آیا، آتے قربانی واجب ہو جاتی. بات سمجھ گئے؟ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، بہت سارے حضرات کے پاس کیا ہوتی؟ 2 بائکیں ہوتی. بہت سارے حضرات کے پاس کیا ہوتا؟ 2 فون ہوتے. ایک فون 40,000 50,000 کا، ایسے 2 فون یوز کر رہے. تو ویسے اشخاص پہ بھی قربانی واجب ہے. کیوں کہ ایک فون ضرورت کے لیے ہے لیکن دوسرا فون ایکسٹرا ہے اس کے پاس، اس کا بھی انہیں کیا کرنا؟ بل ڈالنا اور پھر قربانی کا ایک حصہ یا ایک جانور ایک حصہ یا ایک بکرا خرید کر قربانی ادا کرے گا. اب کسی شخص کے پاس ایک پلاٹ اس کی ضرورت کے لیے انہیں خریدا سو ہے گھر بنا لینے کے لیے، تو اس پر تو کوئی قربانی نہیں ہے. لیکن ایک جو پلاٹ خریدا اس کے ساتھ اور ایک پلاٹ خرید کے رکھا انہیں، تب 2 پلاٹ ہے ایک ہی آدمی کے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے. کسی بندے کے پاس 2 مکان ہیں، حتیٰ کہ علماء نے فرمایا اگر ایک مکان ہے اس کو صرف اور صرف 50 گز مکان کی ضرورت ہے لیکن اس کے پاس ہے 100 گز کا مکان، اس کو ضرورت ہے خالی 2 کمروں کی،
مگر اس کے پاس ہے 3 کمروں والا یا 4 کمروں والا مکان، تو 2 کمرے مائنس کر دے کے باقی کے 2 کمروں کا حساب ڈالنا انہیں۔ وہ اگر ہو جا رہے 52.5 تولے چاندی خریدنے اتنے روپیے، تو اس کے اوپر قربانی کا ایک حصہ واجب ہو جائے گا، یا پھر ایک بکرا خرید کے قربانی کرنا انہیں۔ 2 کاریں ہیں، ایک کار تو ضرورت کے لیے اور ایک کار ایکسٹرا ہے، قربانی واجب ہو جائیں گی اس کے اوپر۔ اب سائیکل ٹیکسی ہے، مطلب کرائے پہ سائیکلیں کیا کر رہا انہیں چلا رہا، لیکن کرائے کی سائیکلیں اس کے پاس کتنی ہے؟ 100 ہے، تو اب اس صورت میں کیا ہے؟ 50 ہے، تو اس کا پورا حساب ڈال کے دیکھنا انہیں۔ 52.5 تولے چاندی خریدے ہوتے روپیے ہو رہے کیا؟ ہو رہے، تو قربانی کا ایک حصہ یا ایک بکرا اس کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا 5 ڈریس اس کی ضرورت میں ہے، لیکن 5 ڈریس سے زائد اس کے پاس موجود ہے، 20-25 ڈریس ہے، تو اس کی بھی سیکنڈ ہینڈ قیمت ڈال کے دیکھ لینا انہیں۔ 52.5 تولے چاندی خریدے ہو رہے، قربانی اس کے اوپر واجب ہو جاتی۔ تو زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے، قربانی کا مسئلہ الگ ہے۔ زکوٰۃ کے لیے پیسوں پر 1 سال گزرنا شرط ہے، قربانی کے لیے 1 سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اور جو زکوٰۃ کے لیے بات ہے وہاں کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ 100 مکانات خرید لیا، زکوٰۃ کے لیے جو مسئلہ بتایا گیا، 100 مکانات اس لیے خریدا میرے بیٹے کے شادی کے لیے کام آتا، میرے بیٹی کے لیے فلاں کی تعلیم کے لیے، اس طریقے سے کیا کرا انہیں لے کے رکھ لیا، تو مکانوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن مکانوں کو کرائے پہ دیا، وہ کرایہ آ رہا، اس کو جمع کر کے رکھ رہا، اس پہ 1 سال گزر گیا تو زکوٰۃ دینا ہے اس کو۔ لیکن قربانی کے لیے ایک مکان میں اگر 2 کمرے اس کی ضرورت کے، باقی کے 2 کمرے یا 1 کمرہ خالی رہ رہا ویسٹ میں، تو اس کا بھی حساب ڈالنے کا ہے۔ تو اس طریقے سے حساب ڈال کے قربانی کرنا ہے۔ بعض لوگ مغالطے کا شکار ہے یہاں پہ کہ قربانی جو کرنے والا بندہ ہے انہیں گھر کے اندر کتنے افراد کمانے والے یہ دیکھنا، یا پھر خالی جو صاحب استطاعت ہے اس کی طرف سے قربانی کرنا۔ تو بتایا یہ گیا جو صاحب استطاعت ہے اس ایک شخص پر قربانی کا ایک حصہ واجب ہے۔ اگر مثال کے طور پہ گھر میں 5 افراد ایسے ہیں جو مسلمان بھی ہے، جوان بھی ہے، عقل والے بھی ہے، پھر ان 5 افراد کے پاس اتنے روپیے موجود ہے یا پھر اتنا ساز و سامان موجود ہے جو 52.5 تولے چاندی خریدنے کے لیے کافی ہے، تو اس صورت میں وہ 5 افراد کو قربانی دینا واجب ہے۔ لیکن اگر ایک ہی فرد ایسا ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی خریدے اتنی رقم بن رہی ہے، تو اس ایک فرد پر قربانی واجب ہوگی۔ باقی 4 حضرات اگرچہ کہ کما رہے ہیں مگر قربانی کے دنوں میں ان کی تنخواہ بھی نہیں آتی، اور قربانی کے دنوں میں وہ اتنے 52.5 تولے چاندی خریدے اتنے روپیے کے مالک بھی نہیں بن پا رہے، تو وہ 4 افراد اگرچہ کہ بالغ بھی ہے تب بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلے کو ذہن نشین کر لیں۔ بعض حضرات کیا سمجھ رہے ہیں پورے گھر میں جتنے چھوٹے بچے ہیں سب کی بھی قربانی دینا پڑتا، نہیں، آپ کتنے بھی مالدار ہیں تو چھوٹے بچوں کے اوپر کوئی قربانی نہیں ہے۔ مسلمان ہیں انہوں لیکن جوان نہیں ہوئے، قربانی واجب نہیں ہے۔ مسلمان ہیں جوان ہیں لیکن دیوانے پاگل ہیں، ان پہ بھی قربانی نہیں ہے۔ مسلمان ہیں عقل والے ہیں جوان ہیں لیکن مالدار نہیں ہے تے کہ 52.5 تولے چاندی خرید سکے تب بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ تو آپ اپنے گھر کے ممبروں میں ہر ممبر کے پاس یہ چیک کر لینا کہ کس کے پاس 52.5 تولے چاندی خریدے ہوتا سامان یا روپیہ بن پا رہا، وہ شخص کی قربانی دینا واجب ہے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں بچوں کی طرف سے بھی دے لیں گے نا بھائی قربانی دینا ہے اللہ کی راہ میں، اگر دے لے رہے تو یہ نفل ہے، اس کا آپ کو مزید الگ ثواب ملیں گا۔ اور یہ جو قربانی میں آپ پیسے خرچ کر رہے بغیر کسی جو ہے نا یعنی سوچ و فکر کے، بغیر کسی پریشانی کے آپ کیا ہے خرچ کریں، کیونکہ ہر روپیہ آپ کو اگلے سال سے پہلے واپس ہو جانے والا ہے، وہ بھی 10 گنا اضافے کے ساتھ۔ کم از کم جو بندہ اچھی نیت کے ساتھ قربانی کرتا ہے، میرے مولا کے لیے کر رہا ہوں میں بول کے، تو انہیں جو ہے نا اچھی نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اس کے اخلاص کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو مزید اضافے کے ساتھ روپیے واپس فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا جو بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ
کوئی بھی جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے میری راہ میں درہم و دینار خرچ کرتا ہے تو میں اس کو 10 سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زائد اجر عطا فرماتا ہوں. تو معلوم کیا ہوا 700 روپے تک 1 روپے کے بدلے واپس کر دیے جاتے, لیکن کم از کم 10 روپے تو واپس ہونا ہی ہے. تو جب ہمارے پیسے قربانی میں جو لگ رہے واپس ہو جانے والے, اس میں فکر کرنے کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ کہ میں نے پچھلے جمعہ بھی بتایا گھاس پر بھی جو خرچ کر رہے آپ وہ بھی واپس ہو جائیں گے, اور قصاب کے لیے جو خرچ کر رہے وہ بھی واپس ہو جائیں گے. حتیٰ کہ جانور کو جو سواری میں آپ گھر تک لے کے آئے اس کا بھی جو خرچہ ہوا وہ بھی پیسے آپ کو واپس کر دیے جائیں گے. یہ ہو گئی بات قربانی کے تعلق سے. اب دیکھیے آپ قربانی کا جو جانور ہے, قربانی کا جو جانور ہے جب آپ خریدنے جا رہے ہیں کون سے روپیے سے خریدے تو آپ کی قربانی قابل قبول ہوگی. یعنی آپ کیا کریں چوری کا جانور لا کے قربانی کر دے رہے تو یہ کوئی قربانی سے نہیں ہے, اور نہ ہی اس کا آپ کو کوئی اجر و ثواب ملنے والا ہے, بلکہ الٹا گناہ ہوگا. اسی طریقے سے آپ کیا کریں قربانی کا جانور حرام سے کمائی سے کیا کرے خریدے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. یہاں جو قربانی کی فضیلت بیان کی گئی کہ خون زمین پر ٹپکنے سے پہلے وہ قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے, یہ فضیلت صرف اس شخص کے لیے ہے جس نے حلال طریقے سے کما کر جانور حلال پیسوں سے خریدا. وہ آدمی کے لیے یہ فضیلت بتائی گئی ہے, وہ آدمی کے لیے فضیلت بتائی گئی کہ سارا سال وہ مکان اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے جہاں قربانی دی جاتی ہے. اس بندے کے لیے فضیلت بتائی گئی, وہ جانور اپنے سنگوں کھروں کے ذریعے قیامت کے دن حاضر ہوگا اور وہ سواری بن کر کیا کرے گا اس کو جنت تک پہنچائے گا پل صراط پر سے گزر کر, اور اس بندے کے حق میں شفاعت کرے گا. یہ سب فضیلتیں جو بتائی اللہ کے حبیب نے کس شخص کے لیے بتائی جو حلال طریقے سے کما کے دینے والا ہے. اب حرام کمانے والا ہے غنڈا گردی کر کے کس کی بولے اس کی زمین ہڑپ لینے والا ہے, سمجھ رہے آپ, امانت میں خیانت کر کے کس کا بولے اس کا مال جو ہے نا غصب کر لینے والا ہے. اب یہ غصب کر کے جو مال رکھا ہے اس نے, وہ مال سے جو بھی جانور خریدیں گا اس کا کچھ بھی ثواب اس کو ملنے والا نہیں ہے, کوئی فضیلت ملنے والی نہیں ہے, اور نہ ہی اس کے وہ درہم و دینار کی کوئی اللہ کی نظر میں فضیلت ہے, بلکہ پورا کا پورا وہ قربانی کے لیے خرچہ جو کرا پورا پیسہ برباد ہے, اس کا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. یہ مسئلے کو بھی ذہن نشین کر لے. اب دوسری اہم بات وہ یہ کہ جب آپ قربانی کا جو جانور ہے وہ قربانی کے جانور کو عید کے دن جب ذبح کریں گے تو کتنے دن ہیں جس میں آپ قربانی کر سکتے ہیں. اور ایک سوال یہ بھی کہ رات میں کیا قربانی کر سکتے ہیں. دیکھیے 3 دن مسلسل اور 2 راتیں آپ کیا کر سکتے ہیں قربانی کر سکتے ہیں. پہلا دن عید الاضحیٰ کا دن جو 10 تاریخ ہوتی ہے ذی الحجہ کی, 10 تاریخ کے دن عید کی نماز پورے شہر میں کسی ایک جگہ پر بھی ہو گئی تو اس کے بعد سے قربانی کا ٹائم شروع ہو جاتا. وہاں سے لے کر آپ اب پورا رات بھر تک کر سکتے, رات میں بھی قربانی کر سکتے. رات میں قربانی کرنے سے منع اس لیے کیا گیا, اگر آپ رات میں قربانی کریں گے تو رات میں اندھیرے کی وجہ سے برابر ذبح نہیں ہوں گا, اس کے جو ہے نا ذبح کرنے میں غلطی مسٹیک ہو گئی, یا پھر جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے وہ گوشت کو آپ رات میں رکھیں گے صبح میں بانٹیں گے تو صبح تک اس میں بدبو تعفن ہونے کا جو ہے نا امکان رہتا. اس وجہ سے منع ہے, لیکن گناہ والی بات نہیں ہے. اگر رات میں بھی آپ قربانی کرتے ہیں تو قربانی ہو جائے گی. یہ ہو گیا. دوسرا, صبح میں دوسرے دن صبح میں فجر کی نماز پڑھتے ہی آپ قربانی کر لے سکتے, فجر کی نماز کے فوراً بعد دوسرے دن. پھر رات میں بھی آپ کر سکتے. تیسرے دن قربانی کر سکتے. کب سے؟ فجر کی نماز کے فوراً بعد سے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کنز الامال میں قربانی کے بس یہ 3 دن ہیں, ان 3 دنوں میں آپ کیا کر سکتے ہیں قربانی کر سکتے ہیں. اسی حدیث کے تحت حنفی مسلک میں 3 ہی دن قربانی کے مانے گئے. ٹھیک ہے, اب یہ 3 دن میں اور وہ 2 راتوں میں آپ کیا کر سکتے قربانی کو انجام دے سکتے. اب دوسرا یہ, اگر کوئی بندہ جانور خرید لیا قربانی کرنے کا پورا ارادہ بھی کر کے, مگر بارش کا موسم ہے, اتنی بارش ہوئی کہ قربانی کر ہی نہیں پائے,
تو اب کیسا کرنا؟ جانور تو خرید لیے تھے، تو اگر 3 دن بھی مسلسل دن رات پانی پڑتا رہا تو پھر چوتھے دن کیا کریں گے؟ وہ جانور کو صدقہ کر دیں گے، خیرات کر دیں گے۔ اب ذبح کر کے گوشت تقسیم نہیں کریں گے، بلکہ وہ پورا کا پورا جانور غریبوں فقراء میں تقسیم کر دیں گے، تو آپ کو قربانی کا اجر اور اس کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ ایک جو ہے بہت بڑا سوال جو ہے اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی قربانی اتنے سب حضرات کر رہے، اتنے جانوروں کو ذبح کر دے رہے، اتنا گوشت تقسیم کیا جا رہا، ہر گھر میں گوشت پہنچ جا رہا، تو ایک آدھ بندہ جو ہے نا کیا ہے کسی غریب بچی کی شادی میں پیسے دے دینا، کسی جو ہے نا مدرسے کو، کسی جو ہے نا بیوہ کی مدد میں، یا کسی غریب مسکین محتاج کی جو ہے نا مدد کر دینا، تو یہ پیسوں سے جو ہے نا اس طریقے سے بھی تو کر سکتے۔ آدھے حضرات قربانی کریں، آدھے حضرات اس طریقے سے کیا کریں؟ غریبوں وغیرہ کی مدد کریں۔ تو ذہن نشین کر لیں، یہ آپ کا مغالطہ ہے۔ اللہ نے ہم پر قربانی جب واجب کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ غریبوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اللہ نے ہم پر قربانی واجب کی ہے تو ہم سے زیادہ غریبوں کا خیال فرمایا ہے۔ آپ سوچئے قربانی کے ذریعے اللہ پاک نے کتنے غریبوں کے گھروں میں گوشت کو پہنچایا جو گوشت خریدنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے، اللہ پاک نے ویسے ویسے بندوں تک گوشت کو پہنچایا۔ پہلا یہ غریبوں کو فائدہ دیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کے چرم کے ذریعے، قربانی کے ہڈیوں کے ذریعے، قربانی کے جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے ہزار خانوں کے ذریعے کتنے غریب بندوں کو جاب سے لگوایا۔ ذرا غور کیجیے آپ، کتنے افراد کا گراک ہوا اور کتنے افراد کمانے والے بنے اس کے ضمن میں، کتنے آٹو کرائے پر چلے، کتنے ٹرالیاں، کتنے لاریوں کو جو ہے کاروبار لگا قربانی کی وجہ سے۔ ذرا پوچھئے تو صحیح، آٹو والے حضرات سے، ٹرالی والے حضرات سے، لاریوں والے حضرات سے کیا ان کی مدد نہیں ہوئی؟ کیا ان کے گھروں میں راشن نہیں گیا؟ اب اس کے بعد جب قربانی آپ کر دیے، جو چرم وغیرہ جو آپ وصولی کرے تو کتنی فیکٹریاں اس کے ذریعے چلی، کتنے ہڈیوں کی فیکٹریاں اس کے ذریعے چلی، اور کتنے غریبوں کو وہاں کام کرنے کی سہولت فراہم ہوئی، اور پھر وہ چمڑوں کے ذریعے بیلٹ بنائے گئے، لیزر کے جوتے بنائے گئے، لیزر کے جیکٹ بنائے گئے، کیا کیا چیزیں جو ہے نا بنائی گئی، پھر اس کو خریدا بیچا جا رہا ہے، کتنے لوگ کاروبار سے لگ رہے ہیں۔ تو آپ جتنا غریب کا سوچ سکتے ہیں نا، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے پہلے سے ہی غریب کا خیال فرما دیا ہے۔ اتنا تو آپ کسی بھی ضمن میں اتنے غریبوں کو جاب سے نہیں لگا سکتے آپ، جتنے جو ہے اللہ رب العزت نے قربانی کے تحت لگوا دیے۔ تو آپ جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں ہر وقت لگے رہنے کی فکر کریں کہ میرا کام بس اتنا ہی ہے، جو حکم ہو اس کی تعمیل کر دوں۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہارے لیے افضل غریب کی مدد کرنا پیسوں سے اس وقت ہے جب قربانی کے دن نہ ہو، بیوہ کی مدد کرنا تمہارے لیے اس وقت افضل ہے جب قربانی کے دن نہ ہو۔ تمہارے لیے کیا ہے معلوم ہے؟ یتیم بچوں کی جو ہے نا پرورش کی ذمہ داری پر خرچ کرنا پیسہ اس وقت افضل ہے جب قربانی کے دن نہ ہو۔ حضور نے فرمایا جب قربانی کے دن آ جائیں تو قربانی کرنے سے بڑھ کر اللہ کے یہاں کوئی افضل عمل ہی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین عمل قربانی کا کرنا ہے۔ اب آپ بتائیے بات کیا رہ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اس کو قرار دیا کہ ان 3 دنوں میں قربانی کی جائے، تو ہمارا بھی پسندیدہ عمل وہی ہونا چاہیے جو اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب قربانی کر چکو تو اس جانور کے اندر چند چیزیں اللہ رب اس کے رسول نے حرام کر دی ہیں، ان کا کھانا کھلانا یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ ان کو نکال کر پھینک دینے کا ہے، حکم ہے۔ پہلا کیا ہے؟ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا بہتا ہوا خون، یہ بہتا ہوا جو خون ہے اس کو آپ استعمال میں نہیں لے سکتے۔ بعض لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ مسلمان تو نہیں، غیر قوم کے حضرات جانور کو ذبح کرے تو اس کا جو ہے نا خون جو بہ رہا نا حلق میں سے، وہ خون کو تھالی میں پکڑ لیتے، اس کو جماتے، پھر اس کے پیسز کر کے اس کو تل کے کھاتے یا سالن وغیرہ بنا کے کھاتے۔ وہ جم جانے کے بعد میں گوشت کے جیسا لذیذ ہو جاتا تو اس کو کھاتے۔ یہ کھانا اس کا پینا سب حرام ہے، وہ خون کھانا پینا سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ پاک نے واضح طور پر قرآن میں فرما دیا انما حرم علیکم المیتۃ والدم، دم کہتے ہیں خون بہانے کو،
تو بہتا ہوا خون تمہارے لیے اللہ نے یقیناً حرام کر دیا. اگر کوئی بندہ اس کو حلال سمجھا، مسلمان ہی نہیں رہتا، انہیں کافر ہو جاتا. یہ بات ذہن نشین کر لے. اب جانور کے جسم میں اور ایک خون رہتا جس کو ہم تلی کلیجی بول رہے عرف عام میں. وہ تلی کلیجی بھی خونی چھے، لیکن جانور کے جسم میں جمع شدہ خون ہے. وہ اس کا کھانا کھلانا حلال ہے، اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا. لیکن جو بہنے والا خون رہتا، وہ خون اگر گوشت میں ہے، گوشت کو اچھی طریقے سے دھو لیں، اس کے بعد میں پکوان کرے. اگر وہ خون کے خطرے ابھی ٹپک رہے تو ویسی کاٹ دے کے ویسی پکا لیے یا ویسی بھون لے کے کھا رہے، تو وہ خون جو لگا ہوا ہے اس کا کھانا حرام ہے. اس کو ذہن نشین کر لے. دوسرا یہ کہ پتے کی جو پوٹلی ہوتی جس میں ہرا پانی رہتا، وہ پوری کی پوری پوٹلی پھینک دینے کا ہے. وہ پانی پھینک دے کے وہ پوٹلی کو نہیں کھا سکتے، حرام ہے اس کا کھانا. تیسرا کپورے، جس کو گٹلیاں بولتے ہیں آپ عرف عام میں، وہ جو ہے نا کیا ہے، کھانا حرام ہے. ذکر مطلب پیشاب جانے کا جو راستہ رہتا سامنے کی شرمگاہ، اس کا کھانا بھی حرام ہے. مثانہ، وہ پوٹلی کو بولتے جس میں پیشاب رہتا، وہ پوٹلی پیشاب پھینکنے کے بعد نہیں کھا سکتے، اس کو پورا کا پورا پھینک دینے کا ہے. 5 ہو گئے. چھٹا، جانور کے جسم میں کپوروں کی طرح 6-7 مقام پر یا 7-8 مقام پر ایک 3 انچ کے یا 2 انچ کے گٹلیاں ہوتے، اس کو کیا بولتے؟ غدود. وہ غدود کا کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے. سمجھ گیا آپ؟ اور 7واں ہے مقعد. مقعد بولے تو پیچھے کی شرمگاہ جہاں سے گوبر وغیرہ نکلتا، وہ اتنے حصے کا کھانا کھلانا دونوں بھی حرام ہے. یہ 7 چیزیں کیا ہے؟ شریعت کی روح سے حرام ہے. ان کو چھوڑ کے آپ جانور کے جسم کی ہر چیز کھا سکتے. ہر چیز کا مطلب بال نہیں کھا سکتے، چمڑا نہیں کھا سکتے، اور دم کے بال نہیں کھا سکتے. یہ سب چیزیں تو کھاتے ہی نہیں. سینگ نہیں کھا سکتے، یہ چیزیں تو کھاتے ہی نہیں، اس لیے نہیں گنائی گئی. مگر یہ 7 چیزوں میں سے بعض حضرات کپورے کھاتے، بعض حضرات کیا کرتے؟ مسانے کی پوٹلی کھاتے، بعض حضرات کیا کرتے؟ غدود کھاتے. ارے یہ کھائے تو جو ہے نا پیشاب میں جس کو کمزوری ہے وہ حضرات کی کمزوری دور ہوتی بولتے ہیں. تو اس قسم کے تمام چیزوں سے کیا ہے؟ پرہیز کریں. یہ 7 چیزیں حرام ہیں، ان سے اجتناب کریں. اور دوسرا یہ کہ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو بھی حضرات قربانی کرنے والے ہیں وہ صاف صفائی کا خاص طور پر خیال رکھیں. کیوں وہ رکھیں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان. کیا فرمایا؟ پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے بولے سرکار. اور حدیث پاک میں حضور فرمائے، تنظفوا فإن الاسلام نظیف. اس پاک صاف رہو کیونکہ اسلام پاک صاف مذہب ہے، صاف ستھرا مذہب ہے. اور حضور نے فرمایا حدیث پاک میں، تم جو ہے اپنے ظاہر کو صاف رکھو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے باطن کو صاف کر دے گا. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا قلب پاک ہو جائے، تمہاری روح پاک ہو جائے، تو پہلے اپنے ظاہر کو پاک صاف رکھنا سیکھو. تو دنیا کو مذہب اسلام نے صاف صفائیت کو سکھایا ہے، اور ہم مذہب اسلام کی اتباع کرنے والے ہوتے ہوئے، مذہب اسلام کے فالوور ہوتے ہوئے، اس پر چلنے والے ہوتے ہوئے اگر صاف صفائی کا خیال نہ رکھے تو پھر ہمارے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ تو ہمارے نبی کی تعلیمات ہی یہ ہیں کہ خود بھی صاف ستھرے رہیں، اپنے آس پاس کے جو ہے نا تمام جو ہے نا گھر کو اور گھر کے باہر کے بھی حصے کو صاف صفائیت کے ساتھ رکھنے کی پوری کوشش کریں. تو قربانی کرنے والے حضرات جو کچھ بھی گوبر کی پوٹلی ہوتی ہے اور جو کچھ بھی اس میں سے غلاظت گھاس پھوس وغیرہ ہوتا ہے وہ لے جا کر جہاں بولے وہاں پر سڑکوں پر کدھر بولے ادھر ڈال دیتے ہیں. تو اس سے اجتناب کریں. بلدیہ کے حضرات حکومت کی طرف سے لگا دیے گئے ہیں، وہ فوراً آ کے آپ کے گھر پہ دستک دے کے دیکھ لے رہے، جہاں بھی خون دکھا دیکھ لے رہے، وہاں کھٹکا مار کے خود لے کے جا رہے. تو آپ اپنے گھر پہ ہی ایک کونے میں کیا کریں؟ وہ چیز کو رکھیں. جیسے ہی بلدیہ والے آئے فوراً جو ہے نا کیا ہے ان کے حوالے کر دے. اس طریقے سے اگر آپ کریں گے، بارش کا موسم ہے،
سڑکوں پہ ادھر ادھر ڈالیں گے نہیں تو مچھر وغیرہ دیگر جو ہے نا جو تعفن بدبو پھیلانے والے بیماریاں پھیلانے والے جراثیم اور جو ہے نا کیا ہے جانور پیدا نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کی بھی صحت اچھی رہے گی، پڑوسیوں کی بھی اور سارے شہر کے لوگوں کی بھی۔ اور اگر ایسا غلاظت کا ماحول رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہماری صحت کے لیے وہ کیا ہے مضر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو پرچے تقسیم کیے جا رہے ہیں، مدرسے انوار مدینہ 7 سال سے آپ ہی کے شہر میں خدمت دین انجام دے رہا ہے جامعہ نظامیہ کی شاخ کے طور پر۔ مدرسے کے یہ طلبہ ہیں جو آپ کو تقسیم کر رہے ہیں، اس پر جو ہے نا فون نمبرات ہے، جو حضرات بھی اپنے قربانی کے چرم، ہڈی اور ہزار خانے کے ذریعے مدرسے کا تعاون کرنا چاہتے ہیں، ان فون نمبروں کے ذریعے اطلاع دیں گے تو آپ کے مکان پر پہنچ کر وہ حاصل کر لی جائے گی، اور وہ چرم وغیرہ کے فروخت کرنے کے بعد جو پیسے حاصل ہوں گے اس سے یہ غریب طلباء کی جو ہے نا پڑھائی کے لیے جو خرچہ ہوگا وہ سارے اخراجات اسی کے ذریعے کیا ہے پورے کیے جاتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے زیادہ سے زیادہ اپنے چرم اور ہڈی اور ہزار خانوں کے ذریعے اور نرے وغیرہ کے ذریعے کیا کریں، مدرسے کا تعاون کریں۔ یہ جو تقسیم کیے جا رہے ہیں کارڈ، ان کے اوپر جو ہے فون نمبرات بھی ہے، اور ساتھ میں قربانی کی جو دعا اس کا طریقہ ہے وہ بھی اس پر لکھا ہوا ہے۔ ایک اور اہم ترین بات وہ یہ کہ کل سے 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک یہ جو ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ایام تشریق کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ یہ دنوں میں اللہ رب العزت کو یہ کلمہ تشریق کا پڑھا جانا محبوب ہے۔ کیا ہے وہ کلمہ تشریق؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو کلمہ تشریق ہے اس کو پڑھا جاتا ان 5 دنوں میں، اس لیے ان کو ایام تشریق بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 9 ذی الحج کی صبح سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز پڑھتے ہی مرد و عورت دونوں پر بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے اس کلمہ تشریق کا پڑھنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب اور افضل ہے۔ تو بعض مساجد میں 3 مرتبہ بلند آواز سے پڑھا جاتا، بعض مساجد میں ایک ہی بار پڑھتے، تو پریشان نہیں ہونا، ایک بار پڑھنا واجب ہے اس لیے انہوں ایک بار پہ اکتفا کر لیتے، اور ہم کیا کرتے ہیں مستحب اور افضل یہ 3 مرتبہ پڑھنا، اس لیے 3 مرتبہ پڑھتے۔ تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، فروعی مسئلہ ہے۔ کوئی اگر وہ ایسا عمل کرنا چاہتا ہے ویسا کر لے، کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے ایسا کر لے، یہ ایمان و عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہر فرض نماز کے بعد کل کی فجر سے، ہفتے کی فجر سے چہارشنبے کی عصر تک یہ 5 دن آپ کو کیا کرنا ہے، ہر فرض نماز کے بعد چاہے اکیلے نماز پڑھو چاہے جماعت کے ساتھ بلند آواز سے کہنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ اگر کسی شخص نے نماز عید الاضحیٰ پڑھ لی ہے تو نماز عید الاضحیٰ کے بعد بھی اگر اس کو پڑھ لے تو بہتر ہے، افضل ہے، کیونکہ وہ نماز فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ اگر نہیں پڑھے بھی تو کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ لی ہے تو بہتر اور افضل ہے، کیونکہ عید اور یہ ایام کیا ہے ذکر الہی اور قربانی کرنے کے۔ اب یہ جو کلمہ تشریق ہے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اللہ پاک نے اس قدر کیوں رکھی کہ ان 5 دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد پڑھے جائیں؟ اس لیے رکھی کہ جب حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو اللہ پاک نے حکم دیا ابراہیم خلیل اللہ کو کہ اپنے صاحبزادے اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبح کر دیں اللہ کی راہ میں، تو ذبح کرنے کے لیے جب چلے تو تمام فرشتوں نے یہ دیکھ کر کہا اللہ اکبر، کہ کبھی ایسا نظارہ کائنات میں دیکھا نہیں گیا کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہی ہاتھ سے ذبح کر رہا ہو۔ اللہ اکبر بولے فرشتے۔ یہ سنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، انہوں بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر یہ سنے اسماعیل ذبیح اللہ، تو وہ کہے کہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس میں اصل میں اللہ کے 3 محبوب بندوں کا کیا ہے ذکر ہے، جس کو جمع کر کے کلمہ تشریق بنا دیا گیا، ایک تو فرشتوں کا، دوسرا ابراہیم خلیل اللہ، تیسرے اسماعیل ذبیح اللہ۔
تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو اس طریقے سے یہ کلمہ تشریق میں یہ 3 اللہ کے محبوب بندوں کے کیا ہے ذکر کو جمع کر دیا گیا ہے. اس لیے یہی دنوں میں چونکہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، ان دنوں میں اللہ کو یہ پڑھنا بندوں کا بہت زیادہ محبوب ہے. تو اس کو جو ہے پڑھنا نہ بھولیں، پابندی کے ساتھ جو ہے ہر فرض نماز کے بعد کل کی فجر سے لے کر چہارشنبے کی عصر تک پابندی کے ساتھ پڑھیں. اور ایک بات اہم ترین وہ یہ ہے کہ آپ تمام حضرات دیکھ رہے ہیں مسجد رحمانیہ کا بھی باہر سے تعمیری کام کا بھی جو ہے نا کیا ہے بہت سارا تعمیری کام باقی ہے. اوپر مینار کا کام باقی ہے، فرشی کا کام باقی ہے، اور سامنے ایلیویشن کا کام باقی ہے، اور سیڑھیوں پہ اور باہر کی استر کاری وغیرہ باقی ہے. تو یہ تعمیری کام کے لیے آپ ہی کے جو ہے تعاون کی ضرورت درپیش ہے. لہذا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ تمام حضرات جب آپ کی سہولت ہو تعاون کرنے کے لیے، ابھی تو قربانی کا ایام چل رہے ہیں، تو جیسا آپ مناسب سمجھے زیادہ سے زیادہ مسجد ہذا کا تعاون فرمائیں، تعمیری کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. تو جو حضرات بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں صدر صاحب سے یا مجھ سے ربط پیدا کر کے تعاون کر کے رسید حاصل کر سکتے ہیں تعمیری کام میں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا